آج ہم انشاءاللہ کچھ بات دعا کے بارے میں پڑھیں گے، کچھ دعا کی اہمیت کے بارے میں، دعا کے ادب کے بارے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا ہم سب کی ضرورت ہے۔ ہم سب انسان کمزور ہیں اور زندگی کے مختلف مرحلوں پر ہم بعض اوقات مضبوط ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ کبھی کوئی بیماری ہمیں آ کر کمزور کر دیتی ہے، کبھی اولاد کا غم، کبھی مالی پریشانی۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں کمزور کر دیتی اور ہمیں کسی سہارے کی ضرورت ہوتی۔ عموماً ہم انسانوں کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں، اپنے مسائل بھی ان کے پاس لے کے جاتے ہیں، ان سے حل بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم سب کا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ بعض اوقات جن انسانوں سے ہم توقعات رکھتے ہیں، ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، وہ ہماری توقعات پر اس طرح پورا نہیں اترتے۔ وہ ہم سے محبت کرتے ہوئے، ہم سے چاہت رکھتے ہوئے بھی ہماری مدد اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح ہم ان سے مدد چاہتے۔ ایسے میں ہمیں ایک ایسی ہستی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ ہمارے لیے اویلیبل، جو ہماری مدد پر پوری طرح قادر ہو، جو سارے خزانوں کی مالک ہو۔ اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہمارے پیدا کرنے والے، ہمارے رب اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی بھی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ جن انسانوں سے ہم توقعات رکھتے ہیں وہ تو ہماری ہی طرح خود کمزور ہیں۔ جن مادی سہاروں کو، چاہے وہ مال ہو یا اولاد ہو یا کوئی بھی چیز جسے ہم دنیاوی اعتبار سے طاقتور سمجھتے ہیں یا اپنا سہارا سمجھتے ہیں، وہ سب بھی عارضی ہیں، اور اسی وقت ہمارے لیے مددگار ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کا وسیلہ بنا دے یا اللہ چاہے تو۔ اور اگر وہ نہ چاہے تو بہت سی چیزیں ہوتے ہوئے بھی کام نہیں بنتا۔ اس لیے اس بات کی بہت شدت سے ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکاریں، اس سے مانگیں، اس سے دعا کریں۔ لیکن بعض اوقات ہم دعا کرنا نہیں جانتے ہوتے، یا ہم شرما جاتے، یا ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں، اس لیے ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوگی۔ شیطان ہمیں ہمارے رب سے مایوس کر دیتا ہے اور ہمیں دعا کرنے ہی نہیں دیتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دعا کی اہمیت کو بھی سمجھیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ بھی جانیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ قرآن مجید کی جب ابتدا ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے، اور ہم سورۃ الفاتحہ کے مضامین پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ دراصل ایک دعا ہی ہے، اور وہ دعا جو ہے اس میں نہ صرف وہ دعا ہے بلکہ دعا کا ادب اور سلیقہ بھی اس میں سکھا دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، الحمدللہ۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کو وسیلہ بنایا جائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس نام کا ہم وسیلہ دیتے ہیں ایک طرح سے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور تو ہماری مشکلات سے خوب واقف ہے۔ اور پھر الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا، کہ ہم جس رب سے اس کے نام کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں وہ تو ہر مخلوق سے زیادہ مہربان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں، دنیا کے لیے، اور 99 حصے آخرت کے لیے رکھے۔ تو یہ دنیا میں جتنی بھی رحمت اور محبت چاہے انسانوں کی طرف سے یا اس کی مخلوق کی طرف سے ہمیں نظر آتی ہے، ملتی ہے، یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ڈالی ہوئی ہے۔ ہماری ماں یا ہمارے بچے یا ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست ہم سے محبت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں یہ محبت اللہ ہی ڈالتا ہے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی رشتوں کے اندر بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں ہمارے لیے کوئی قدر نہیں ہوتی، اور وہ اپنے دلوں پہ خود بھی قادر نہیں ہوتے، قابو نہیں رکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دراصل دکھاتا ہے کہ اگر کسی انسان کی طرف سے تمہیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا، اور کوئی انسان اگر تمہاری طرف توجہ نہیں کر رہا تو وہ بھی اللہ ہی کے اذن سے۔ تو الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور اس کی صفات بھی ہیں۔ عام طور پر جو بندوں کے نام ہوتے ہیں وہ ان کی صفات نہیں ہوتی۔ کسی کا جو نام ہوتا ہے اس کو بعض اوقات اس کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا، تو وہ نام اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ بندہ ایسا ہے، بلکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت تو نہیں پتا ہوتا کہ کوئی بچہ آئندہ جا کے کیا کرے گا، اور جو نام ہم اس کا رکھ رہے ہیں اچھی نیت اور اچھی توقع کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں یقین ہوتا کہ بڑا ہو کر وہ یہ کام بھی کرے گا۔ مثلا ہم خالدہ نام رکھ لیتے ہیں یا خالد رکھ لیتے ہیں،
خالد کا لفظی معنی عربی میں ہے ہمیشہ رہنے والا. تب آپ دیکھیے کہ کوئی بھی انسان ہمیشہ تو رہتا ہی نہیں، تو پھر وہ اس کی صفت نہیں ہے. کسی کا نام ساجد رکھ دیتے ہیں، سجدہ کرنے والا، اور ضروری نہیں کہ وہ بڑا ہو کر نماز ہی پڑھے. کسی کا نام حفیظ رکھ دیتے، حفاظت کرنے والا یا نگرانی کرنے والا. تو اصل نگرانی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو یہ جو بندوں کے نام ہوتے ہیں وہ صرف ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہوتے ہیں، وہ ان کی صفات نہیں ہوتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس بھی ہیں. تو اس کی ان دو ناموں یا اس کی ان دو صفات کے ذریعے ہم اللہ کو واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ بہت ہی مہربان ہیں، بہت پیارے ہیں، بہت رحمت فرمانے والے ہیں، آپ میری یہ دعا سن لیں. پھر تیسرا اس کا نام ہے مالک یوم الدین، مالک، کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. اس دنیا کا مالک بھی وہی ہے اور آخرت کا مالک بھی وہی. جہاں تک دنیا کا مالک ہونے کا تعلق ہے تو وہ رب کا لفظ جو ہے اس کے اندر آ جاتا ہے، رب العالمین. اس کا معنی ہوتا ہے خالق، مالک، مدبر. تو دنیا کے علاوہ ہماری آخرت یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے، مالک یوم الدین. تو ہم اس نام کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس میں پیدا بھی اللہ نے کیا، رب بھی وہی ہے، مہربانیاں بھی ساری اسی کی ہے، جانا بھی اسی کے پاس ہے. تو پھر ہم کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو گویا اپنی عبودیت یا اپنی عبادت کا واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے، تیرے بندے ہیں، اس لیے تیرے سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو ہماری مدد کر. جب ہم بندے تیرے ہیں، عبادت تیری کرتے ہیں، تو مدد بھی تجھی سے مانگیں گے، تو ہماری مدد فرما. اور اللہ سبحانہ وتعالی مدد فرماتا ہے. تو پھر اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر. یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ صرف دین کا راستہ ہی نہیں، دنیا کے بھی جتنے معاملات ہیں ان میں ہمیں صحیح گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. ہم زندگی کے ہر موڑ پر ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہر دن لے رہے ہوتے ہیں، ہر گھڑی لے رہے ہوتے ہیں ڈیسیژن. ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے اس وقت ایک طرف آپ بات سن رہے ہوں اور دوسری طرف آپ اپنے دل میں کوئی ڈیسیژن بنا رہے ہیں. وہ ڈیسیژن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا یہاں سے اٹھنے کے بعد مجھے اپنے بچوں کو پک کرنا ہے. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا آج شام مجھے فلاں جگہ جانا ہے، کل میں یہ کروں گی. یہ ڈیسیژن ہی تو ہوتے ہیں، یہ خیالات ہمارے کیا ہوتے ہیں. ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آگے کیا کرنا ہے، اور زیادہ تر ہمارا مائنڈ اسی چیز میں الجھا رہتا ہے، اچھا اور کیا کرنا، اور کیا کرنا، اور کیا کرنا. کچھ چیزیں تو روٹین کی ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری مرضی کے خلاف بھی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری مرضی کے عین مطابق ہوتی ہیں، ہماری پسند کی ہوتی ہیں، کچھ ہماری ناپسند کی ہوتی ہیں لیکن ہمیں کرنی چاہیے ہوتی ہیں. مثلا کوئی ایسا رشتہ دار بیمار ہو گیا جس سے آپ کی کوئی بول چال نہیں، اب وہ بیمار ہے، ہاسپٹلائزڈ ہے. اب آپ کا ضمیر آپ کو کہتا ہے جاؤ اس کی عادت کرو، اس کو دیکھ لو، کیا پتہ زندگی کا چلا ہی نہ جائے دنیا سے. لیکن آپ کی انا کہتی نو نو نو، اس نے مجھے اس طرح اور اس طرح ہرٹ کیا، میں تو نہیں جاؤں. پھر آپ کو خیال آتا نہیں وہ میں نے فلاں درس میں سنا تھا کہ رشتوں کو جوڑنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، چلو میں چلی جاتی ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آتا ہے کہ جب میرے دل میں ہی نہیں تو میں کیا منافقت کروں، کیوں جاؤں. یعنی انسان اپ اینڈ ڈاؤن سوچتا رہتا ہے. پھر آخر کار آپ ایک ڈیسیژن بنا لیتے، یا چلے جاتے یا نہیں چلے جاتے، یہ دونوں ہی آپ کے ڈیسیژن ہیں. اب اس میں رائٹ ڈیسیژن کیا تھا، اللہ کا پسندیدہ ڈیسیژن کیا تھا، وہ ہونا چاہیے تھا دراصل آپ کے ڈیسیژن. اس کے لیے ہم بعض اوقات ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ زیادہ صحیح بات ہے، لیکن ہم اپنی ویکنس کی وجہ سے نہیں کر پاتے، تو ہمیں اس پر اللہ سے مدد چاہیے ہوتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں رائٹ چوائسز اور رائٹ ڈیسیژن لینے کی توفیق عطا فرما. اور دین کے معاملے میں تو ہے ہی کہ ہم اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ اس زندگی کے آخر میں ہم جب اللہ سے ملاقات کریں، تو ہم سب کو کرنا ہی ہے نا. اسی لیے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرح واپس جانے والے. تو گویا ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا تو اچھی طرح اندازہ ہے کہ اسے ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے. اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، کہیں نکل ہی نہیں سکتے. تو پھر ہمیں اس بات کی فکر بھی ضرور آتی ہے کہ کیا منہ لے کے جائیں گے. جب دنیا میں ہم کسی کے ساتھ بگاڑ کے رکھتے ہیں نا تو پھر اس کا سامنا نہیں کر سکتے. ایک چھوٹا بچہ ہی ہوتا ہے نا، تو اگر ماں کی بات نہیں مانتا یا ماں کے ساتھ کچھ غلط کرتا ہے تو پھر وہ ماں کے سامنے آتے ہوئے کتراتا ہے، شرماتا ہے. تو ہمیں بھی اس بات کی وقتاً فوقتاً فکر تو ہوتی ہے کہ ہم جب فوت ہو جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، کیا منہ لے کے جائیں گے. تو پھر بھی ہمارے دل میں ہول اٹھتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں.
کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب نازل، جن سے تو ناراض ہوا۔ ہم سے تو انسانوں کا غضب برداشت نہیں ہوتا، اللہ کا کیسے ہوگا؟ سوچئے اگر آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہو جائے، چاہے آپ رائٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رانگ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے بعد کیا آپ کی فیلنگ ہوتی ہے؟ آپ کے پیرنٹس ناراض ہو جائیں، آپ کے بہن بھائی ناراض ہو جائیں، آپ کی اچھی دوست کوئی ناراض ہو جائے، تو وہ ناراضگی ہمارے دل پہ بڑی بوجھل ہوتی ہے۔ بندوں کی ناراضگی، بندوں کا غصہ وہ ہمیں تکلیف دیتا ہے، تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غصہ ہمیں تکلیف نہیں دے گا؟ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناراضگی سے محفوظ رکھنا، ہم وہ کام نہ کریں جن کو دیکھ کر تو ہم پر ناراض ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ آپ اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ سردی کا موسم ہے اور وہ بغیر کپڑوں کو باہر نکلنے لگے، تو ایک دم آپ پیچھے سے کیا کریں گے؟ کیسے اس کو آواز دیں گے؟ ایک دم شاؤٹ کریں گے، کدھر جا رہے ہو تم، واپس آؤ، کپڑے پہنو، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کریں گے۔ آپ تو اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کیوں اس پہ شاؤٹ کر رہے ہیں؟ آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ وائی؟ کیونکہ وہ غلط کام کر رہا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ۔ کیا اس کا غلط کام کرنا آپ کو کوئی تکلیف دے گا؟ اگر بچہ سردی میں باہر نکل جاتا بغیر کچھ پہنے، آپ کا کیا جاتا ہے؟ بخار تو اس کو ہوگا، سردی تو اس کو لگے گی، تکلیف تو اس کو ہوگی، ہونے دیں۔ نہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ کو نہیں اچھا لگتا کہ وہ تکلیف میں ہو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ہم مخلوق ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کو پسند نہیں ہے کہ ہم مصیبت میں پڑے، لہٰذا وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے اور اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ کچھ تو اس نے اپنے کتاب میں بتا دیا کہ کن کن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے، کن کن چیزوں سے محبت کرتا ہے، اور بار بار پھر چانس بھی دیتا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ نہیں ہوتے ہم، الٹیمیٹلی پھر وہ سزا بھی دیتا ہے جو اس کا حق ہے۔ پھر تو غیر المغضوب، اللہ تعالیٰ ہم ایسے کام نہ کریں، اس راستے پہ نہ چلیں کہ جو اللہ کو ناراض کرے اور الٹیمیٹلی ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو۔ ولا الضالین، اور نہ بھٹکنے والوں کا راستہ، ہمیں وہ بھی نہیں چاہیے کہ جو اپنے اصل منزل ہی کو کھو دیں اور اپنا راستہ۔ کیونکہ آپ دیکھیے گھر سے نکلنے کے بعد جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہوتی ہے؟ کہ خاص طور پہ جب نئی جگہ جا رہے ہوں کہ آپ صحیح وقت پر صحیح جگہ پہنچ جائیں، اور بار بار میک شور کرتے ہیں کہ میں نے نمبر صحیح ڈالا، گھر کا لوکیشن صحیح ڈالی، اور پھر لوکیشن ڈالنے کے باوجود بھی آپ آنکھیں بند نہیں کر لیتے، آپ دیکھتے رہتے ہیں یہ کدھر لے جا رہا ہے مجھے، جی پی ایس کدھر لے کے جا رہا ہے، آپ کو یہ گوگل میپ کدھر لے کے جا رہا ہے، ادھر۔ پھر بھی آپ الرٹ رہتے ہیں، کیوں؟ جانے دیں اس کو اور چلتے جائیں۔ آپ بھی نہیں، آپ کو صحیح جگہ پہنچنا ہے، کیونکہ غلط جگہ پہنچ کر تو آپ مصیبت میں پڑیں گے، آپ کا کام ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم غلط راستے پہ چل پڑے، گم کر دیا ہم نے اپنا راستہ، تو ہم اس اصل منزل پہ نہیں پہنچ سکتے، وہ گھر نہیں ملے گا ہمیں۔ کون سا گھر؟ وہ جنت والا گھر۔ وہ گھر جو ہے اس تک پہنچنے کے لیے صحیح ڈائریکشن پہ جانا بہت ضروری، تو وہ ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھٹکنے سے بچانا، گم ہونے سے بچانا۔ ہم لاسٹ نہیں ہونا چاہتے، ہم اسی میں ہی پہنچنا چاہتے، کہ اور نہیں جانا چاہتے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، نہیں ملا گھر، نہیں ملی جگہ، تو کیا ہوتا ہے؟ اب واپس آ جاتے ہیں، تھوڑی دیر موڈ آف ہوتا ہے، اس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہاں تو نہ واپسی کا راستہ ہے اور نہ ہی پھر کوئی اور اچھی جگہ، وہاں دوسرا راستہ تو انتہائی جہنم کی کھائی ہے، تو بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ تو اس لیے ہم سورۃ الفاتحہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، جس میں دعا کا ادب بھی بتا دیا گیا، یہ بھی بتا دیا گیا کیا مانگو، اور ساتھ ہی یہ کہ کس طرح مانگو، اس میں کیا چیزیں نہ ہو۔ تو دعا مانگنے میں جو سب سے اہم سلیقہ اور طریقہ ہے، یا سب سے اہم ادب ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی تعریف کرنا۔ جب بھی آپ دعا کریں تو حمد و ثنا ضرور کریں۔ اس میں ڈفرنٹ ورژنز ہیں، لمبی سے لمبی تعریف بھی ہو سکتی ہے اور ایک لفظ کے ساتھ بھی تعریف ہو سکتی۔ جب آپ کہتے ہیں یا رب، تو رب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت، تو ایک طرح سے آپ نے تعریف ہی کر دی اپنے رب کی، اس کا نام لے لیے یا رحمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہے اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو۔ تو ہم نے پھر اللہ کی تعریف کی، اور اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی زیادہ تعریف کر لیں۔ اور تعریف کیوں کریں؟ اس لیے کہ ہر چیز اسی کی ہے، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ وہی غنی ہے، بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، حمد و ثنا کے لائق وہی ہے۔ اور دیکھیں دنیا میں اگر کسی کے پاس کوئی چھوٹی سی بھی اچھی چیز ہوتی ہے نا، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، یا اس چیز کی تعریف کرتے ہیں،
اس کے مالک کی تعریف کرتے ہیں. بس کسی کے بچے اچھے ہوں، پیارے ہوں، کسی کے بس اچھے کپڑے اس نے پہنے ہوئے، جیولری، تو ہم تعریف کے بغیر رہتے نہیں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں کہتا ہے میری تعریف کرو، بلکہ ہم دیکھتے ہی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم تعریف کریں، کیونکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اپریشیٹ کر کے، اچھا لگتا ہے، خود کو اچھا لگتا ہے. کیونکہ جو قابل تعریف چیز ہوتی ہے اس کی تعریف کرنا ہی ہماری صحت کے لیے اچھا ہے. اگر ہم اپریشیٹ نہیں کرنا جانتے تو دراصل اپنے آپ کو ہی پریشان رکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بہت منفی نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے ان کی، ہر چیز میں نقص ڈھونڈ لیتے ہیں. کریٹیکل ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اوور کریٹیکل ہونا کہ جس میں آپ کو خوبی تو کوئی نظر ہی نہ آئے، ہر چیز میں نقص ہی نقص نظر آئے، یہ بلائے جان ہوتا ہے انسان کے لیے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے. ایسے لوگ اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالے رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں. تو جس شخص کے اندر یہ عادت ہوتی ہے نا کہ وہ ہر چیز میں سے کوئی نہ کوئی بہتری کا، بھلائی کا، خیر کا، اچھائی کا پہلو نکال لیتا ہے اور پھر اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو مینشن کرتا ہے، ایسا شخص دنیا میں خوش رہ سکتا ہے، یہاں بھی خوش رہ لیتا ہے. کیونکہ اس کی نظر یعنی وہ ایک اچیور ہوتا ہے، اس کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میرے پاس ہے. اور دوسرا اس کو سینس آف لاس ہوتا ہے، وہ لوزر ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں. تو انسان جب اپنے پاس ملنے والی نعمتیں یا دنیا میں پھیلی ہوئی اللہ کی نعمتیں اور اچھی اچھی چیزیں دیکھتا ہے تو وہ پھر تعریف کرتا ہے اللہ کی. اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور اس کو پسند بھی بہت ہے. یعنی ہمارے رب کو تعریف پسند ہے، تو جو چیز ہمارے رب کو پسند ہے وہ کرنا ہمارے ہی فائدے میں ہے. مثلاً جب آپ لوگوں سے بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہو ان کی پسند کیا، چوائس کیا ہے، اس کے مطابق آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے، دوسرے کو بھی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ مثلاً حمد کا ایک ورژن یوں بھی ہے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے، آسمان بھر اور زمین بھر. اتنی تعریف کہ آسمان بھر جائے اور اتنی کہ زمین پوری بھر جائے، اور ان دونوں کے درمیان کی وسعت بھر، اور اس کے بعد جو تو چاہے اس کی وسعت بھر لے. اے تعریف اور بزرگی والے، جو تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جس سے تو محروم کر دے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور نہ کسی مرتبے والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے. دنیا میں کوئی وائٹ ہاؤس کا ہی مالک کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کو فائدہ نہیں دے سکتا وہ سب کچھ اللہ کے سامنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی جو عاجزی ہے اور اس کی جو عبودیت ہے اور اس کا جو اللہ کے سامنے جھکنا ہے وہ اللہ کو پسند ہے. انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو پہلے الفاظ جو انسان کو سکھائے یا پہلے الفاظ جو انسان کے منہ سے نکلے وہ الحمدللہ کے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح جب ان کے سر تک پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے. یعنی ان کو ایک طرح سے ادب سکھایا اس کا جواب کیا ہوگا. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نماز کا آغاز بھی اس سے کرتے ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ میں. پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے، اولا بھی، اول بھی اور آخر بھی، اور اسی کے لیے حکم اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس میں آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم یا تعریف جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. اسود کہتے ہیں میں ایک شاعر تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے شعروں میں اپنے رب کی حمد کی ہے، مدح کی ہے. کہ ہمارے یہاں بھی وہ حمد لکھتے ہیں. فرمایا تمہارا رب حمد کو پسند کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من الحمد. حمد سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو زیادہ محبوب نہیں. یعنی جب ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آتی، بے حد محبوب ہوتی ہے. اور جو لوگ اللہ کی حمد و ثنا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں فرشتے ان کو گھیر لیتے.
آپ نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ اپنی حاجت کی طرف آؤ۔ فرمایا پھر وہ آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ان کو گھیر لیتے ہیں، یعنی فرشتے ان کے اوپر اپنے پر کر لیتے ہیں۔ فرمایا پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق خود بھی خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے۔ وہ جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری حمد کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو وہ جواب دیتے نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کا حال کیا ہوتا؟ فرمایا کہ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی زیادہ کرتے، تیری بڑائی اور ہم سب سے زیادہ بیان کرتے، تیری تعریف سب سے زیادہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے کہ وہ کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں جنت کو دیکھا؟ کہتے ہیں نہیں۔ فرشتے کہ جنت کو دیکھ لے تو کیا کریں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ اس کی تمنا کرتے۔ پھر وہ اسی طرح جہنم کے بارے میں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس سے سب سے زیادہ بچتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر انہی فرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بخش دیا، ایسے لوگوں کو جو بیٹھ کے میری تعریف کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، میں نے ان کو بخش دیا۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اس میں فلاں بھی تھا جو ان میں سے نہیں تھا، وہ اس کام کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے ہی آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوتا، یعنی اس کو بھی حصہ مل جاتا ہے۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ ہم جتنی اللہ کی تعریف زیادہ کریں گے قیامت کے دن اتنا ہی مقام زیادہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے افضل عباد اللہ تعالی یوم القیامت الحمادون، قیامت کے دن اللہ کے افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، یعنی جو جتنی زیادہ تعریف کرے گا اتنی ہی زیادہ اللہ کی قربت پائے گا۔ پھر اسی طرح ہم اللہ کی حمد میں ایک تو کہتے ہیں نا الحمدللہ اور ایک کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، نقص سے۔ اس سے اس کی حمد یا اس کی تعریف کی کمپلیشن ہوتی ہے، یعنی ایک تو ہے کہ اللہ کی تعریف ہے کیونکہ وہ ایسا اور ایسا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس بنا پر کہ اس کے اندر کوئی بھی نقص اور عیب نہیں ہے۔ تو عموماً ہم پڑھتے ہیں یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ ساتھ اپنی تعریف کے، پاک ہے اللہ جو بہت ہی عظیم ہے۔ اور یہ جو کلمات ہیں دو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حدیث میں آتا ہے دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، اللہ کو بہت پیارے، اللہ کو حمد بہت پیاری ہے نا، تو اس میں کمپلیٹ حمد ہے، سبحان اللہ بھی اور و بحمدہ بھی۔ فرمایا ایسے کلمات ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پہ بہت ہلکے پھلکے، لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ تو اس لیے ان کلمات کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے، خصوصاً اگر ہم کوئی دعا کرنے لگے تو اس سے پہلے کچھ دفعہ پڑھ لیں۔ اور ہے بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ اور سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ۔ اور پھر یہ کہ زبان پہ بولنے میں مشکل نہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشکل سے ہی زبان پہ چڑھتے ہیں، آپ سب نے نوٹس کیا ہوگا، چاہے اردو کے ہوں، انگریزی کے ہوں، عربی کے ہوں، ان کو پڑھنے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے۔ اور خصوصاً جب شروع میں کوئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے بچے ہیں تو ان کو آپ ایک چیز اتنی دفعہ کہلواتے اتنی دفعہ کہلاتے جب جا کر ان کی زبان پہ چڑھتی، لیکن اگر آپ بچوں سے بھی کہنا سبحان اللہ کو تو ایزیلی کہیں گے، آسانی سے کہہ دیں گے، مشکل نہیں ہوگی ان کو، بلکہ ان کو بچپن سے سکھا دینا چاہیے۔ عموماً میری کوشش ہوتی ہے کہ بچے جیسے گاڑی پر بیٹھے ہیں تو آپ کو اچھا چلے جنت میں ٹریز لگائیں، سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ پڑھنا شروع کریں۔ تو واقعی کچھ بچے کافی دیر تک سبحان اللہ انگلیوں بھی گن گن کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عادت اگر بچپن سے پڑھ جائے تو بڑے ہو کر ذکر کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ کہ چونکہ آسان ہے، ہلکے ہیں، ان کا فائدہ بہت ہے۔ اور میزان کتنا ہے؟ میزان سے مراد وہ اسکیل ہے جو قیامت کے دن ہوگا، اس میں بہت بھاری ہوں گے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اتنے بڑے بڑے اسکیل رکھے جائیں گے کہ اگر آسمان اور زمین کو اس میں رکھ کے تولا جائے تو وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے۔ سوچئے وہ اسکیل کتنا بڑا ہوگا جس میں زمین اور آسمان بھی سما جائیں، تولے جائیں۔ فرشتے پوچھیں گے یا رب یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا؟ یعنی اتنا بڑا ترازو یہ کیا اس میں رکھنا ہے نا؟
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی مخلوق میں سے جس کے لیے چاہوں گا. فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسی کرنے کا حق ہے. یعنی تیرے پاس دینے کے لیے، ثواب کے لیے تو اتنا کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ کو دینے کے لیے کتنا وقت ہے، کتنی عبادت ہے، کتنا ذکر ہے، کتنی تلاوت ہے، کتنا صدقہ خیرات ہے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں ہم کیا کریں. ہماری بیسٹ چیزیں دنیا کے لیے، بیسٹ ایفرٹ، ٹائم، منی، بچے، ہر چیز، کہ وہ جو وہاں ملنے والا ہے اس کی طرف توجہ کم ہے. تو بہرحال فرشتے اگر یہ کہہ رہے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اور وہ فرشتے جو دن رات اللہ کی تسبیح کرتے انہوں نے کبھی کوئی غلط بات منہ سے نکالی ہی نہیں، تو ہم کہاں کھڑے. تو بہرحال سبحان اللہ جب انسان کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، کوئی اس جیسا نہیں، اس کو موت نہیں آئے گی، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، اسے کسی کی مدد نہیں چاہیے، وہ ہر چیز میں پرفیکٹ ہے، ساری صفات میں کامل. یعنی انسان میں ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک چیز، ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری کچھ اسٹرینتھس ہوتی ہے، کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی ویکنیس نہیں، ساری ہی اسٹرینتھس ہیں. جتنی بھی اس کی صفات ہیں جو انسانوں کو معلوم ہے ان سب کے اندر وہ پرفیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ تھکاوٹ آتی، نہ بوریت ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے، یعنی مخلوق میں سے، کریشن میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی طرح ہو. پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم. آیت الکرسی میں ہم بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر ہم دعا بھی مانگتے ہیں اللہ کے چہرے کا وسیلہ دے کر جس سے بڑی کوئی چیز نہیں. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، کہ میں اللہ کے چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے بڑی کوئی چیز، عظیم کوئی چیز نہیں، عظمت والی کوئی چیز نہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں عظیم ہے، اپنی قدرت میں عظیم ہے، عرش عظیم کا مالک ہے. جو چیز بھی اس کے ساتھ اس سے متعلق ہے ان سب کے اندر عظمت ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ تسبیح اگرچہ ہم والنٹریلی کرتے ہیں لیکن اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے، الاعلی ہے. اور ایک اور جگہ پر فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. ایک اور جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، صبح اور شام اس کی تسبیح کرو. تو الحمدللہ ہم نمازوں میں بھی جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ اس حکم کو مانتے ہیں. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں. پھر اسی طرح صبح و شام کی دعاؤں میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان. وہاں ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہا ہو. پھر زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور جو اس کے اندر ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی تسبیح نہ کرتی لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں. پھر اسی طرح ملائکہ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، حاملین عرش جو ہیں، جو عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس کے آس پاس ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. چیونٹیاں اپنے بلوں میں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. پھر اسی طرح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی تسبیح ہے. نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا. بے شک یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. تو جس کسی کو رزق کی کمی کی شکایت ہو یا رزق کی تنگی ہو اس کو بھی یہ تسبیح خوب پڑھنی چاہیے. پھر اسی طرح جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے سچ کہا. جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہیں سچ کہا. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری بات کی تصدیق کرتا ہے. لیکن اگر انسان اس سے محروم ہے تو بہت بڑی محرومی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج چڑھتا ہے ساری مخلوق تسبیح کرتی ہے
سوائے شیطان میں سے اور اولاد آدم میں سے جو بدترین مخلوق ہیں وہ نہیں تسبیح کرتے، اس وقت سوئے رہتے ہیں۔ جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت سونا بہت ناپسندیدہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہی سورج کی کرنیں نکلتی ہیں پرندے بولنا شروع ہو جاتے ہیں، تسبیح شروع کر دیتے ہیں، باقی مخلوق بھی تسبیح کرنے لگتی۔ اللہ کی مخلوق میں سے جو بدترین لوگ ہیں وہ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، باقی سب لگ جاتے ہیں تسبیح کرنے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ اللہ کا چنا ہوا کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید، یہ عرش کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ ان کلمات کی بھنبھناہٹ ہوتی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ، اور یہ کلمات جو ہیں اپنے ذکر کرنے والے کی وہاں یاد دلاتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی یاد دلاتا رہے؟ جب تم تسبیح کرتے ہو تو تمہارا ذکر ایک طرح سے وہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ کلمات پڑھنا مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پیارا ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب انسان یہ تسبیح پڑھتا ہے الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ بھی میزان کو بھرتے ہیں، یہ جو زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ اس سب کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح انسان کے جہاں ایک طرف نیکیاں ملتی ہیں وہاں دوسری طرف گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے بندے کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے۔ آپ ایک ایسے درخت کے پاس سے گزر رہے تھے جو سوکھا ہوا تھا، جیسے فال میں گرتے ہیں۔ سورج غروب ہونے سے پہلے 100 دفعہ سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ 100 اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی انسان کو 100 اونٹ مل جائیں اس دولت سے بڑی دولت ہے اگر کسی کو توفیق ہو جائے کہ عصر کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ کی تسبیح کر لے۔ پھر اسی طرح سارے جوڑوں کا صدقہ ہے سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، یہ سارے جوڑوں کا صدقہ جو کہ ہر روز ہمارے جسم پر لازم ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان اپنے اس ذکر کی وجہ سے باقی سب لوگوں سے درجوں میں آگے چلا جائے گا، جس کا درجہ جتنا زیادہ ہوگا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ دل کی گھٹن اور تنگی کا علاج ہے یہ۔ جب انسان کا دل اداس ہو، پریشان ہو، غم ہو، فکر ہو، خوف ہو، تو اس وقت انسان کو یہ تسبیح پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے کہ اتنا نہیں ہے کہ وہ صدقہ کرے، ہے بھی تو دے نہیں پاتا، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی ان ساری چیزوں کو کمپنسیٹ کر دے۔ تسبیح دن کے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، لیکن خصوصاً صبح اور شام، اور صبح اور شام کے اذکار کے شروع میں۔ پھر نمازوں میں اور نمازوں کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر، یا لاسٹ ٹائم 33 کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ہر نماز کے بعد جو ان کلمات کو پڑھتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا، یعنی اس کے لیے خیر و بھلائی لکھتی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح مجلس کے اختتام پر بھی بات ختم کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے۔